ایسے بلند انسانی اخلاقی قوانین کہیں آپ کو ملیں گے نہیں. ہمارا کٹر دشمن تھا, ہمارے جھگڑا چل رہا تھا پڑوس میں ہمارا, لیکن آ جاتا ہے ہمارا مہمان ہوتا ہے. اب چاند نکل آتا ہے. آپ سوچیں, نہ میرے مسلک کا ہے, نہ میرا ساتھی ہے, نہ میرا دوست ہے, میں نے اخلاقاً آیا ہے تو مہمان بھائی گاؤں کا ہمارے آیا مہمان ہے. اب وہاں چاند رات ہو جاتی ہے, چاند ظاہر ہو جاتا ہے, تو اب میرے پر اس کا فطرہ اللہ کہتا واجب ہے. میرا مخالف ہے, اب اس کا فطرہ میرے اوپر واجب ہے. فطرہ کیا ہے؟ سال بھر کی سلامتی کی ضمانت دیتا ہے. آپ سوچیں, میرا دشمن ہے, میرا مخالف ہے, میرے غیر مسلک کا ہے, لیکن اب وہ آیا ہے تو اب وہ اخلاقی طور پر ہمارے مہمان ہے, تو ہمارے پاس کیا فطرہ اس کا واجب ہو جاتا ہے. اس نے ہم سے پناہ مانگی, ہم نے پناہ دی, تو اب اس کی جو فطرہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے. آپ جائیے ڈھونڈیے, ایسے قوانین کسی اور ملیں گے نہیں ملیں گے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, بڑی اچھی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی کافر بھی ڈوب رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ نماز کو ہمیں توڑنا ہے, اس کو بچانا ہے. تو خداوند عالم نے دعویٰ کیا ہے, دلیل کے ساتھ دعویٰ رسول اللہ کہ اگر کوئی مذہب ہے, کوئی راستہ ایسا ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے. دیکھیے, اور ادیان میں جو لوگوں نے مذہب بظاہر پیش کیے, ان میں اور اسلام میں فرق ہے. اسلام میں دو چیزیں نہیں, ان کے لیے دنیا کا عمل ہے, آخرت کا عمل الگ الگ ہے. لیکن ہمارے لیے جو دنیا کا عمل ہے وہی آخرت کا عمل ہے. ہمارے یہاں دنیا آخرت میں کوئی جدائی نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ نفع ہے اور آخرت کے حساب سے گھاٹا ہے, یا آخرت کے حساب سے گھاٹا ہے, دنیا میں نفع نہیں. نہیں, اللہ نے کہا جو ہم نے کہہ دیا غلط تو آخرت میں بھی غلط. جو یہاں فائدہ اس کا وہاں بھی فائدہ ملے گا. تو پریشانی یہی پہ ہوتی ہے, ہم مذہب کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ نہیں وقتی طور پر. اسی لیے اللہ کے رسول نے جن نمائندوں کو ہمارے سامنے پیش کیا, آپ ان کی زندگیاں پڑھ لیں, بدترین دشمن اگر ہے تو بھی ان کے کردار کا کلمہ پڑتا ہے. چوتھے امام کا زمانہ ہوتا ہے, بعد کربلا جب انقلاب آتا ہے. آپ تصور کریں, جب انقلاب آتا ہے تو مدینے کے گورنر کو لوگ قیدی بنا کے اس کے سب و شتم کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں جس کو اپنا بدلہ نکالو. کوئی تھوک رہا ہے, کوئی جوتے مار رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے. اب ادھر سے چوتھے امام کا گزر ہوتا ہے. آپ خود تو تصور کریں, چوتھے امام کا وہاں سے گزر جب ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سب سے زیادہ دشمنی تو ان سے ہی میں کی ہے. لیجیے, آپ کا دشمن حاضر ہے, قصاص کیجیے. اب امام کیا کرتے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ امام جو کہتے ہیں کہ جب یہ طاقتور تھا تب تو اس کی اطاعت کر رہے تھے, آج یہ اس کی طاقت سلب ہو گئی تو اس پر تم لوگ اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہو, یعنی اس کی یہ کر رہے ہو. امام نے ایک لفظ بھی اسے نہیں کہا, اور پلٹ کے مروان کہتا کیا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں بھیجے. قرآن کی آیت پڑھتا ہے, یعنی خدا جانتا ہے, یعنی آپ ہی مستحق رسالت ہے, آپ ہی مستحق خلافت ہے. اللہ جانتا ہے کس کے پاس اپنا پیغام بھیجے, کس کے ذریعے, کیونکہ اسلام اصولوں پر قائم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, جہاں اصول خداوند عالم نے اسی لیے جن کو ہمارا رہنما بنایا ان کو ہوا میں نہیں بنایا. جب بھی کوئی مسئلہ آیا وہ سینہ سپر ہو گیا اسلام کو بچانے کے لیے. آپ غور کریں, ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ میں کہ بدترین دشمن ہے. ساتویں امام کا زمانہ ہے. اب تصور کریں کہ ساتویں امام کا زمانہ, امام قید میں, اتنی بری قید میں ہے کہ ایسے قید خانے میں قید ہیں نہ سر اٹھا سکتے ہیں نہ پیر پھیلا سکتے ہیں. لیکن اب اس دور میں بھی ساتویں امام نے اپنے ہدایت کے فرائض انجام دیے. آپ تو اتنا سخت ترین دور ہے, لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں آپ ہدایت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور مومنوں کی حفاظت کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اسے وہ امام مانا ہی نہیں جو ہماری خبر نہ لے پائے.
خدا کیونکہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے تھے تو دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، ایک کہا تھا قرآن، ایک ہمارے اہل بیت، ان سے اگر جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ تو اب معلوم ہوا کہ اگر ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑ کے رہنا ہے۔ اس دنیا سے اگر کامیابی کے ساتھ جانا ہے تو قرآن اور اہل بیت کے ساتھ، اور اس سے ہٹ کر اگر آپ کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیے گا ہماری یہ خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ کر لامذہبیت میں زندگی گزاریں، نہیں، ایک فساد ہوگا، ایک فتنہ ہوگا۔ اور آج دیکھیے، آپ غور کریے، آج دنیا کے حالات دیکھ لیجیے، چاہے جہاں کے حالات دیکھیے، سب سے بڑی پریشانی اہل حق کے لیے ہے۔ جو باطل پہ ہے تو باطل ہے، لیکن ہمارے وہ لوگ ہیں جو اہل حق کے دشمن بنے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس صحیح دین ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر مرض کا علاج اللہ کے رسول دے کے گئے ہیں، ہر مسائل میں زندہ رہنے کا سلیقہ بتایا ہے، ہر دور میں ترقی کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلامی اصول اتنے بلند ہیں، یہ ہم نے نہیں، غیروں نے کہا۔ آپ دیکھیں کہ اتنے سالوں کے گزرنے کے بعد بھی اگر کہیں حق نظر آتا ہے، کہیں کردار نظر آتا ہے، تو یہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی رسول سے الگ نہیں ہوئے، اور رسول سے الگ ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ ان کے اہل بیت سے الگ نہیں تھے۔ رسول اور جب اس دنیا سے گئے تھے تو کہا تھا میرے قرآن ہے اور اطرت ہے۔ جب آپ اطرت کو چھوڑ دیں گے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں۔